بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی اے سائیکالوجی میں ہم چیپٹر نمبر 2 اسٹڈی کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 ریسرچ میتھڈ ان سائیکالوجی، جس میں آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہ انٹرویو میتھڈ ہے۔ انٹرویو میتھڈ کو ہم چند ہیڈنگس میں اسٹڈی کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ انٹرویو میتھڈ کیا ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن آف انٹرویو کی ہیڈنگ میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ پھر انٹرویو کی ٹائپس کو اسٹڈی کریں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ واٹ آر دا میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف انٹرویو۔ تمہارے نفسیات، کردار اور ذہنی عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں، اور افراد اور ان کے کردار میں بہت زیادہ ورائٹی پائی جاتی ہے، اس لیے مطالعے کے طریقوں میں بھی ورائٹی بہت زیادہ پایا جانا لازم ہے۔ ہر طریقے سے ہم ہر فرد کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ بہت سی جگہوں پہ ہم سروے نہیں کر سکتے، سوال نامے کے ذریعے معلومات حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا ایکسپیریمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے انٹرویو کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نامے کا طریقہ اگرچہ کہ انٹرویو کے طریقے سے ملتا جلتا ہے، لیکن سوال نامہ انفرادی یا گروہی طور پر سبجیکٹس کو دیا جاتا ہے اور بعد میں ان کے جوابات حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ اور سوال نامے کا طریقہ ڈاک کے ذریعے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب معمول سے براہ راست گفتگو نہ ہو سکے یا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے معلومات حاصل کرنا ہو تو ہم سوال نامے کے طریقے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب افراد کم ہوں اور معلومات ہمیں ایسی چاہیے ہوں جو کہ ہم پرسنلی اگر کسی فرد سے گفتگو کریں تو معلومات زیادہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انٹرویو دو افراد کے درمیان براہ راست گفتگو کو انٹرویو کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں انٹرویو لینے والا کسی خاص مقصد کے تحت اپنے معمول سے سوالات کرتا ہے۔ کسی خاص موضوع یا کسی مسئلے پر فرد کی حقیقی خیالات دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انٹرویو حقائق معلوم کرنے کا بظاہر سادہ لیکن دراصل مشکل طریقہ کار ہے۔ انٹرویو سے عموماً جو معلومات حاصل کی جاتی ہیں انہیں دوسرے ذرائع سے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ انٹرویو کے نتائج کو ریلائبل بنانے کے لیے انٹرویو لینے والے کی باقاعدہ تربیت اور مہارت ضروری ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے انٹرویو کر سکے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انٹرویو کی ٹائپس کون سی ہیں۔ انٹرویو کی 4 ٹائپس ہیں۔ فارمل انٹرویو، انفارمل انٹرویو، اس کو ہم سٹرکچرڈ یا انسٹرکچرڈ انٹرویو کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور انٹرویو کی جو ٹائپس ہیں اس میں ایک تھیراپیوٹک انٹرویو ہے، انویسٹیگیٹو انٹرویو اور اسیسمنٹ انٹرویو۔ انٹرویو کی ٹائپس کو دیکھنے کے بعد ہم ان کو 1 بائی 1 ان کو اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹرکچرڈ انٹرویو یا انفارمل انٹرویو کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے میں سوالات کی نوعیت پہلے سے طے نہیں کی جاتی اور معمول سے بالواسطہ نوعیت کے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جس سے فرد کے رویے، دلچسپی، تعصبات، رجحانات اور جذبات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں انٹرویو کرنے والے کے پاس خاصی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ معمول کی شخصیت کے متعلق اضافی سوالات کر سکے۔ اس میں پہلے سے کوئی چیز سٹرکچرڈ نہیں کی جاتی، صرف ایک فارمیٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس فارمیٹ کے بعد سوالات کیے جاتے ہیں اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ فرد کے مختلف قسم کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں، اس کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو جاری رکھی جاتی ہے اور جس طریقے کی جو معلومات ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں معمول کو پرتکلف ماحول پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو بے تکلف انداز میں اس سے گفتگو کی جاتی ہے۔ سوالات کی تعداد مخصوص یا فکس نہیں ہوتی اور وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جس مقصد کے لیے معلومات درکار ہوں ان پر کھل کر گفتگو کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس کو ہم پینل انٹرویو کا بھی نام دیتے ہیں۔ ملازمت کے حصول کے لیے یا کالج میں داخلے کے وقت اسی طرح کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔
دوسری ٹائپ ہے انٹرویو کی وہ اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے، جو کہ انسٹرکچرڈ سے بالکل اپوزٹ ہے۔ اسٹرکچرڈ انٹرویو میں انٹرویو لینے والا پہلے سے سوالات کی تعداد اور جوابات نوٹ کرنے کے طریقہ کار سب کچھ پہلے سے طے کر لیتا ہے، اور اسے ہم رسمی انٹرویو کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس طریقے میں انٹرویو کرنے والا سب سے پہلے افراد سے ایک جتنے اور ایک طرح کے سوالات پوچھتا ہے، اور ایک ہی جیسی ہدایات ان کو دی جاتی ہیں، اور فرد کے جوابات کو کلوز اینڈڈ کویسچنز کی صورت میں کی جاتی ہے تاکہ وہ جواب اس کا انالیسس کرنا آسان ہو جائے۔ اسٹرکچرڈ انٹرویو میں فرد کو جہاں جواب دینے کی آزادی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جواب کو فکس کر دیا جاتا ہے۔ اسٹرکچرڈ انٹرویو پرسنالٹی کے اسیسمنٹ کے لیے بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ پرسنالٹی کے اسیسمنٹ کے لیے ہمیں آبجیکٹیو اور ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور انہیں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ جب معمول کی کیفیت اس طرح کی ہو کہ وہ جواب خود نہ لکھ سکتا ہو یا سوال نامے کی زبان سے نا واقف ہو، کوسچنز کو نہ سمجھتا ہو، تو اسٹرکچرڈ انٹرویو بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس سے پھر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تھیراپیوٹک انٹرویو ہے، جو کہ مختلف قسم کی اگر کوئی نفسیاتی مسائل ہوں تو ان کے لیے جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو اس میں مریض کی بیماری سے متعلق، اس کے علامات سے متعلق اسے سوال جواب کیے جاتے ہیں، علامات کا جائزہ لینے کے لیے، اسباب دیکھنے کے لیے، اور ان مقاصد کے مطابق جو انٹرویو لیا جاتا ہے اس کو ہم تھیراپیوٹک انٹرویو کا نام دیتے ہیں۔ تھیراپیوٹک انٹرویو میں ریپو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک اچھی ریپو ڈیولپ نہیں ہوتی، انٹرویو کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تھیراپیوٹک انٹرویو ایک ہی سیٹنگ میں کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات مریض سے کئی دن تک انٹرویو کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مشکلات کو سمجھنے میں اور اس کی مشکلات کو حل کرنے میں اس کی مدد کی جا سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس انویسٹیگیٹو انٹرویو ہے۔ جب کوئی معاملہ تحقیق یا تفتیش کا ہو، جہاں ہمیں کسی چیز کو ریسرچ کرنا ہو، کسی چیز کو ایکسپلور کرنا ہو، کسی چیز کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہو، تو وہاں جو سوال و جواب کیے جاتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹو انٹرویو کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے افسران اپنے ماتحت افراد سے ان کی کارکردگی کی جانچ کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، مختلف محکموں میں ملازمت کے لیے بھی کیا جانے والا انٹرویو انویسٹیگیٹو انٹرویو ہوتا ہے۔ اسیسمنٹ انٹرویو کا مقصد کسی چیز کی اسیس کرنا ہے، کسی چیز کی اسیسمنٹ کرنا ہے۔ کچھ ماہرین اسیسمنٹ اور انویسٹیگیٹو انٹرویو کو ایک ہی قسم کا خیال کرتے ہیں۔ اس طریقے میں افراد کے خیالات، جذبات اور رجحانات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ افراد کے جوابات کی روشنی میں اس کے اوصاف، کارکردگی اور اہلیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انٹرویو میتھڈ کی ہم نے ٹائپس کو اسٹڈی کر لیا ہے۔ انٹرویو میتھڈ ایک آسان طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے مہارت کی ضرورت ہے، اور جب تک فرد انٹرویو لینے والا اپنی اسکل میں مہارت نہ رکھتا ہو، بہتر انٹرویو نہیں لیا جا سکتا۔ بظاہر اس کے لیے کوئی سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک سستا اور آسان طریقہ ہے۔ انٹرویو کی کامیابی کا انحصار صرف انٹرویو لینے والے کی مہارت اور قابلیت پر ہے۔ انٹرویو لینے والا جتنا زیادہ تجربہ کار ہوگا، جتنا زیادہ اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس سوالات کرنے کی صلاحیت ہوگی اور جوابات کو کس طریقے سے نوٹ کرنا ہے، جتنی اچھی صلاحیت ہوگی اتنا ہی انٹرویو طریقے سے بہتر اور صحیح معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن انٹرویو میتھڈ کے ڈی میرٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویو میتھڈ کرنا چند افراد سے کرنا تو آسان ہے، لیکن جب ہم معلومات سینکڑوں یا ہزاروں افراد سے کرنی ہو تو انٹرویو کا طریقہ استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت انٹرویو کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ وقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انٹرویو لینے کے لیے آڈیو ویژول ایڈز استعمال کی جائیں تو آسانی سے فرد کے جوابات کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو انٹرویو میتھڈ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ڈے۔